الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صل على محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ تحته القائمون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعطي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوته إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا به واتقوه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صلى الله عليه وسلم. اس سے بلند صلوات سورہ مبارکہ اعراف آیت نمبر 157. بس جو میرے نبی پر ایمان لائے، جنہوں نے میرے نبی کی تعظیم کی، جنہوں نے میرے نبی کی مدد کی، اور جنہوں نے اس نور کی اتباع کی جو میرے نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے، اولئک هم المفلحون. اور یہی وہ لوگ ہیں، هم المفلحون. المفلحون ہم نہیں ہیں، هم المفلحون ہیں. یہی وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں، یہی وہ لوگ ہیں. یعنی اگر ہم ضمیر منفصل مؤخر ہوتی تو پھر ترجمہ ہوتا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کامیاب ہیں. ہم ضمیر منفصل مقدم ہے، یعنی یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں. اور لوگ بھی کامیاب ہیں، وہ بھی کامیاب ہے، وہ بھی کامیاب ہے، اور یہ بھی کامیاب ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ یہی کامیاب ہے. یہ جو یہی ہے، یہ کون ہے؟ میں نہیں جا رہا اس بحث میں کہ 73 فرقے ہوں گے اور ایک جنت میں جائے گا، 72 دوزخ میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا. ایک ناجی ہوگا اور 72 نالی ہوں گے. ہم اس بحث میں نہیں جا رہے. ہم تو کہہ رہے ہیں تلاش کریں کہ وہ کون لوگ ہیں جو فلاح پائیں گے، کامیاب. جو کامیاب ہوں گے وہ وہی ہیں کہ جو اس نور کی اتباع کرتے ہیں جو نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے. جو اس نور کی اتباع کرتے ہیں جو نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے. نبی کے ساتھ نازل ہونے والا نور ہی بتائے گا کہ یہ نبی ہے. یعنی وہ وجود ہوگا جو یہ بتائے گا کہ یہ نبی ہے. یعنی وہ گواہ رسالت ہوگا. یہ ساتھ
وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور جو گواہ ہے وہ اس کے پیچھے پیچھے ہے، جو نبی کی نبوت پہ گواہ ہے وہ نبی کے پیچھے پیچھے ہے۔ یہ کوئی چاند ہے جو سورج کے پیچھے پیچھے ہے، یہ کوئی نور ہے جو اس نور کے ساتھ یعنی سرکار کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ یہ کوئی نور ہے کہ جو نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے، وہ نور کتابی اور تحریری شکل میں نہیں ہے، بلکہ الامام یقتدی فی افعالہ و اقوالہ، امام وہ ہوتا ہے کہ جس کے اقوال میں بھی، جس کے اقوال کی اقتداء کی جائے اور جس کے افعال کی اقتداء کی جائے۔ تو یہ جو اتباع ہے یہ افعال میں ہے، اطاعت اقوال میں بھی ہے اور افعال میں بھی ہے جی۔ تو یہ کوئی ایسا وجود ہے کہ جو عمل کر کے دکھاتا ہے، یہ وہ ہے کہ جس کی حقیقت نور ہے، جس کا جلوہ بشر ہے، جس کی حقیقت نور ہے، جو نظر آتا ہے بشر، جو حقیقت میں نور ہے۔ ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہم خاکی بشر ہیں، اور یہ گھرانہ نوری بشر ہے۔ خاکی بشر اور نوری بشر کا فرق یہی ہے کہ جس کے ہاں بشریت ہے خاک کی بنیاد پر، اور ان کے ہاں بشریت ہے نور کی بنیاد پر۔ جب یہ اصالتاً نور ہے تو ان کا بدن اگر ہماری طرح کا ہے تو وہ ہماری طرح کا نہیں ہوگا، یعنی ہم ان کی بچی ہوئی مٹی سے بنتے ہیں۔ اب مٹی کیا ہے؟ وہ جسے قرآن نے جسے حدیث نے فاضل طینت نہ کہا، ہماری بچی ہوئی طینت سے۔ تو ہماری جو تین ہے وہ تو خاک ہے، ان کی جو تین ہے وہ نور ہے، یعنی ہماری روحیں ان کے بدن کی بچی ہوئی تین سے بنتی ہیں، اور ان کی جو روحیں ہیں وہ نور ہیں، یعنی یہ نوری بشر ہیں، ہم خاکی بشر ہیں۔ میں ان بچوں جوانوں کو ایک فارمولہ آج دینا چاہوں گا۔ اہل بیت کے، خود نبی مکرم کے، مولا علی کے، ائمہ اہل بیت کے فضائل سن کر بعض لوگوں کو الجھن ہوتی ہے، ہضم نہیں ہوتا، سمجھ نہیں پاتے یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے گہوارے میں بات کر رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے ماں کے شکم میں بات کر رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے دنیا میں آنے سے پہلے قرآن پڑھ لیا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابھی دنیا میں آئے نہیں تھے کہ یہ فقیر تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ بہت ساری چیزیں، بعض فضائل سننے کے جن کو یہ سوال آتا ہے نا یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے انہیں خاکی بشر سمجھ لیا ہے۔ لیکن جو یہ مان لے کہ یہ خاکی بشر نہیں ہے، یہ نوری بشر ہے، تو پھر یہ الجھن ہی دور ہو جائے گی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ تو ہوگا نا، پھر یہی ہوگا نا کہ یہ نوری بشر ہے۔ دیکھیے ائمہ اہل بیت کا ایک پہلو، یعنی اہل بیت کا، خود نبی کا سب سے پہلے اور پھر سرکار کی اولاد کا، سرکار کے گھرانے کا، ایک جنبہ ہے نور، ایک جنبہ ہے ان کا بشر ہونا۔ بشر ہونا ہماری ضرورت تھی، ان کی نہیں تھی۔ ہماری مجبوری تھی کہ کوئی ہو جو ہمارے پیکر میں، ہمارے حلیے میں ہمارا جیسا نظر آئے۔ خبردار، جو ایک جیسا نظر آ رہا ہو ایک جیسا نہیں ہوتا، جو نظر آ رہا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہی ہو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہ یہ دو پہلو ہیں ائمہ اہل بیت کے، ایک نوری پہلو ہے، ایک بشری پہلو ہے، اور جب ہم نوری پہلو کی طرف جائیں گے تو پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ یہ فضیلت کیوں ہے، یہ مقام کیوں ہے۔ مثلا جب وہ اپنے نور کو غالب کرتے ہیں تو وہ اپنی معرفت کروا رہے ہوتے ہیں، پھر تو کنکر بھی کلمہ پڑھے گا، پھر تو درخت بھی چل کے آئے گا، پھر تو چاند بھی 2 ٹکڑے ہو جائے گا، پھر تو سورج بھی پلٹ کر آئے گا۔ جب یہ اپنے نور کا جلوہ دکھاتے ہیں اور اپنی معرفت نوری کرواتے ہیں
تو پھر وہ جلوے سامنے آتے ہیں۔ مصائب نہیں پڑھا، کربلا کے میدان میں امام نے جب پسر سعد سے مکالمہ کیا تو شور مچ رہا تھا، ہزاروں کی تعداد میں یزیدی سپاہی تھے۔ حضرت نے فرمایا تیری آواز مجھ تک نہیں آ رہی، میری آواز تجھ تک نہیں جا رہی، انہیں خاموش کرواؤ۔ اس نے آواز دی، کہا سب لوگ خاموش ہو جائیں، میں حسین سے بات کر رہا ہوں۔ سب خاموش ہو گئے مگر گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز، اونٹ اور جانوروں کے گلے میں اور پیروں میں جو گھنگرو اور گھنٹیاں بندھی ہوئی تھی وہ بج رہی تھی۔ تو امام نے فرمایا خاموشی نہیں ہوئی، تو کہنے لگا کہ یہ جانوروں کی آواز ہے۔ تو حضرت نے اپنا دست مبارک فضا میں بلند کیا، جیسے ہی میرے مولا حسین نے اپنے ہاتھ کو بلند کیا پورے کربلا میں سناٹا طاری ہو گیا۔ سوال یہ ہے کہ حسین مولا کے ایک ارادے پر جانور پہچان گئے حسین، یہ وہ نور کا اظہار تھا، لیکن یہی جانور امام حسین کے بدن پہ دوڑ گئے، یہ بشریت کا اظہار تھا، یہ بشریت کا اظہار تھا کہ گھوڑے نہیں پہچان سکے اور امام حسین کے بدن کو پامال کر گئے۔ جب یہ چاہتے ہیں تو اپنا نوری پہلو دکھاتے ہیں، اور جب یہ چاہتے ہیں اپنا نوری پہلو مخفی کر دیتے ہیں۔ تو پھر بشری پہلو کے تو دیکھ کر وہ وہی کرے گا جو بشر کے ساتھ ہوتا ہے، تو الجھنیں دور ہو جائیں گی۔ مثلا الرحمن علم القرآن خلق الانسان، رحمان وہ ہے جس نے قرآن پڑھایا اور پھر انسان کو خلق کیا۔ بھائی ہونا میرے مطابق بشری تقاضوں کے مطابق تو یہ ہونا چاہیے تھا، الرحمن خلق الانسان علم القرآن۔ رحمان سورہ رحمان کی ابتدائی آیت ہے، رحمان وہ ہے کہ جس نے انسان کو خلق کیا پھر اسے قرآن کی تعلیم دی۔ مگر قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ایک انسان ہے جو پہلے قرآن پڑھ چکا تھا پھر دنیا میں آیا۔ یہ کون سا انسان ہے بھائی؟ ہم تو دنیا میں آتے ہیں تو پہلے 3-4 سال تک تو ہمارے بچوں کو پلے گروپ میں اور معلومہ جی نرسری میں اور کہاں کہاں پہلے تو وہ بٹن لگانا سیکھے اور جوتے سیدھے پہننا سیکھے، پہلے تو وہ جو ہے وہ ابتدائی جو ہے وہ تہذیب اور آداب سیکھے، اور پھر اس کے بعد قلم کیسے پکڑا جاتا ہے اور مثال، اور پھر اس کے بعد کلاس 1 آئے گی، اور پھر معلوم آہستہ آہستہ جیسے جیسے کلاسیں بڑھتی جا رہی ہیں ایسے ایسے تعلیم معیاری ہوتی جا رہی ہے۔ جی مکتبی علم اور ہے، وہبی علم اور ہے۔ جو بشر ہے وہ مکتبی علم سے عالم بنتا ہے، اور جو نور ہے وہ وہبی علم سے عالم بنتا ہے۔ یہ اللہ سے علم لے کر آنے والے لوگ ہیں، اور ان کے علم کی کیفیت مولانا ایسی ہے، ان کے علم کا عالم یہ ہے کہ جب یہ ارادہ کرتے ہیں اللہ انہیں علم عطا کر دیتا ہے۔ ان کی زندگی کبھی علم سے خالی نہیں رہتی۔ جب اللہ حضرت موسیٰ کے لیے ارشاد فرما رہا ہو لقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا، ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا ہے، تو قرآن تو فارمولوں کی کتاب ہے نا۔ قرآن 1,24,000 نبیوں کے ہر ایک کے نام بتائے گا کہ ہم نے اسے بھی بھیجا ہے تیار کر کے، ہم نے اسے بھی پڑھا کر بھیجا ہے، ہم نے اسے بھی پڑھا کر بھیجا۔ ایک نبی کے لیے بتا دیا تو جان نہیں لیں گے ہم کہ جب ایک نبی پڑھ کر آیا ہے تو خاتم الانبیاء کیسے پڑھ کر آیا ہے، سرکار انبیاء کیسے ان پڑھ ہوگا معاذ اللہ۔ وہ وہاں سے پڑھ کر آئیں گے، صلوات پڑھنے محمد اور غلط صلوات نبی میری بحث نہیں ہے کہ نبی مکرم کے بارے میں جو ایک تعداد کو یہ غلط فہمی ہے کہ وہ امی تھے، یعنی معاذ اللہ ان پڑھ تھے، یہ اس سے بڑی توہین نہیں ہے۔ عجیب داستان ہے، تعریف کے نام پر توہین۔ جی نون والقلم وما یسطرون، نون قسم ہے قلم کی اور ان سطروں کی جو قلم سے لکھی گئی ہے۔ یہ قلم کون ہے؟ یہ قلم نبی کی ذات ہے،
وہ سطرے کون ہیں؟ وہ ائمہ کی ذات۔ یہ قلم کس نے چلایا ہے جو یہ سطریں لکھی ہیں؟ اس قلم کو چلانے والا خود اللہ ہے۔ جو اللہ کا قلم بن جائے، اسے کہہ رہے ہیں اسے قلم چلانا نہیں آتا تھا، تم تو اسے پڑھ پڑھ کر قلم چلاؤ، تم تو اس کی حدیثوں کو یاد کر لو تو مفتی اعظم بن جاؤ۔ بھائی امی کا مطلب ان پڑھ نہیں ہے، یہ توہین ہے۔ امی کا مطلب یہ ہے کہ جیسے تھے ویسے ہی ہے۔ اب یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ تم نے اپنے اوپر مقایسہ کرنا شروع کر دیا کہ تم تو ان پڑھ تھے۔ امی یعنی اصلی، امی یعنی جیسا تھا، جس میں کوئی تبدیلی نہ آئی ہو، جس میں کوئی فرق نہ پڑا ہو۔ امی یعنی جیسا تھا ویسا ہی۔ اصل، اساس، بنیاد، ماں کو بھی امی اسی لیے کہتے ہیں نا جی۔ سارے شہروں کے لیے مکے کو ام القریٰ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ مکے کے بعد ہی اللہ نے ساری زمینوں کو بنانا شروع کیا۔ سب سے پہلے اللہ نے مکہ المکرمہ کو بنایا، اور اب پوری دنیا اسی سے زمین کو پھیلاتا چلا گیا، اللہ بناتا چلا گیا۔ تو وہ سارے قریوں کی ام القریٰ، سارے شہروں کی ماں، یعنی سارے شہروں کی اصل، سارے شہروں کی بنیاد، جہاں سے سارے شہر بنے وہ ام القریٰ یعنی مکہ جی۔ ام کا مطلب اساس، اصلی، جیسا تھا، جیسا اصالت جی۔ نبی مکرم جیسے تھے ویسے ہی ہیں، اس لیے کہ دنیا میں کوئی اس قابل ہی نہیں ہے جو انہیں وہ پڑھائے جو یہ نہ جانتے ہو۔ کون ہے بھائی؟ میں تو سرکار دو جہاں کی بات کر رہا ہوں۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، سارا عالم اسلام نبی مکرم کی آمد کی تیاری کر رہا ہے، آپ کے لیے جشن منانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ ہم بھی 8 ربیع الاول کے بعد ایام اعزاں تمام ہوں گے تو سارے مسلمانوں کے ساتھ مل جائیں گے، اور ہم سب مل کر نبی کی آمد کی خوشی منائیں گے۔ اور میں حیدرآباد کے دوستوں کے لیے ایک جملہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اگر 29 یا 30 سفر کو کسی باغ میں، کسی پارک میں مجلس کے حوالے سے آپ کو عزاداری کرنے نہیں دی، تو یہ علی والوں کا شیوا نہیں ہے کہ بدلہ لیتے ہوئے سبیلے نہیں لگائیں گے۔ نہیں، یہ امام حسین والوں کا شیوا نہیں ہے۔ میں نے سنا ہے کہ کچھ اس طرح کی باتیں حیدرآباد میں ہو رہی ہیں۔ شایان شان شیعہ حیدر کرار نہیں کہ ہر سال وہ جلوسوں کے آگے سبیلے لگاتے تھے 12 ربیع الاول کو۔ اس سال اس لیے نہیں لگائیں گے کہ جو جلوس لے کے چل رہے ہیں انہوں نے ہمیں مجلس نہیں کرنے دی۔ تمہیں اپنی قبر میں جواب دینا ہے، ہر ایک کو اپنا حساب دینا ہے۔ عزیزان گرامی، نہیں جیسے ہر سال ہوتی تھی، نہیں اس سے زیادہ ہوگی۔ ہر سال میرے مولا علی کے شیعہ، یعنی جو اس وقت مجھے سن رہے ہیں اور جو اس کو اب سنیں گے میری بات، ہر سال پورے حیدرآباد میں 12 ربیع الاول کے میلاد کے جلوسوں کے رستوں میں جو سبیلیں، جو نیاز نظر کا اہتمام کرتے تھے، اس سال اس سے 2 برابر زیادہ ہوگی۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ امام زمانہ بلند السلام۔ انشاءاللہ مسلمانوں کے دشمن کا منہ کالا ہوگا۔ یہ تو ایک عرصے سے استعماری طاقتوں کی آرزو تھی، یہ تو ایک عرصے سے صہیونی طاقتوں کی آرزو تھی کہ سنی شیعہ کے اندر دوریاں کو ایجاد کرے، خلا بڑھائے، فاصلے بڑھائے۔ اگر آپ یہ کریں گے تو گویا آپ ان کی مرادوں کو پورا کریں گے۔
ان کے آرزوؤں کو پورا کریں گے آپ؟ نہیں، شان سے ہوں گی اور زیادہ ہوں گی۔ اپنا اخلاق اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق رکھنا ہے۔ یہ تو ہمارے بھائی ہیں، ہماری جان ہے۔ ہم اس کی اپنی مذمت کریں گے، جو کچھ ہوا وہ اپنی جگہ پر ہے، اس کی مذمت ہوگی، جو کچھ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا وہ اپنی جگہ بات ہے۔ لیکن اس سال اور بھی ہوگا، بے شک بے شک ایسا ہی اس سال دشمن ہمیں دور کرنا چاہتا ہے، ہم دشمن کے ارادوں کو خراب کریں گے، اور انشاءاللہ سنی شیعہ پیار سے رہیں گے۔ اور پھر حیدرآباد کو تو حسنی کچھ اور ہے، یہاں کا حسنی کچھ اور ہے۔ اس وقت بھی مجلس میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا، آپ سے آپ اٹھائیے گا کہ نہیں؟ اس وقت بھی مجلس میں 30 سے 40% اہل سنت بیٹھے ہوئے ہیں۔ شیعہ کو امام حسین کے عزاداری کے مالک نہیں ہیں، شیعہ امام حسین کی عزاداری کے نوکر ہیں، اور نوکروں کو اپنے مالک کے مہمانوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ تو بہت ہی تیاری کے ساتھ اس سال میرے بھائی جیسے فرما رہے تھے، پھولوں کی بارش اور طریقہ تیاری اہتمام بڑھا دیجئے کام کو۔ ہاں، صرف انشاءاللہ نہیں، خبر آنی چاہیے، نظر آئے۔ جو نہیں کرتے تھے نا وہ آپ کا استعفیٰ کریں گے، جو پچھلے سالوں میں نہیں کرتے تھے اہتمام وہ اس سال کریں گے، ٹھیک ہے؟ میری بات سے متفق ہیں یا نہیں ہیں؟ اس ممبر کا یہی کام ہے بھائی، صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ۔ اس سے بلند صلوات پڑھ لیں، اور بلند صلوات۔ بات روشن ہے؟ دو پہلو ہیں، اور وہ جو نور جو نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے، اس نور کی اتباع گویا کامیاب لوگوں کے لیے ایک رہنمائی ہے۔ یہ کامیاب کیسے ہونا ہے؟ اس نور کی اتباع کرو جس نور کو نبی کے ساتھ نازل کیا گیا ہے۔ جو نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے وہی نبی کی نبوت پہ گواہ بھی ہے، وہی بتائے گا کہ یہ نبی ہے۔ لہذا قرآن سورہ مبارکہ رات کی 43ویں آیت میں ارشاد فرما رہا ہے اللہ کہ جو لوگ کفر اختیار کرتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ آپ بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں، ان سے کہہ دو کہ میری رسالت پر گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ جس کے پاس مکمل کتاب کا علم ہے، جو مکمل کتاب کا علم ہے اسے علی کہتے ہیں۔ مولا گواہ نبوت نبی، گواہ رسالت رسول اللہ ہے مولا، اور گواہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے سامنے سارا کام ہوا ہو۔ تو مولا علی کے سامنے نبوت دی گئی ہے، مولا علی کے اللہ اس لیے گواہ ہے کہ اس نے دیا ہے، اور علی اس لیے گواہ ہے کہ انہوں نے دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ لہذا جب بھی نبی پر وحی نازل ہوتی تھی تو میرے مولا فرماتے سمے تو ربنتن ہینا نزل الوحی، جب سرکار پر وحی نازل ہوئی تو میں نے سنا ایک رونے کی آواز، میں نے چیخنے کی آواز سنی، رونے کی آواز سنی، تو میں نے کہا یا رسول اللہ ما ہذہ رنہ، یہ رونے کی آواز کیسی ہے؟ تو سرکار نے فرمایا ھذا الشیطان، یہ شیطان کی آواز ہے، جب مجھ پہ قرآن نازل ہوتا ہے تو شیطان روتا ہے۔ یہ کہہ کر سرکار مسکرائے اور علی کے چہرے کو دیکھتے ہوئے فرمایا یا علی انت تسمع ما اسمع وترى ما ارى، جو میں سنتا ہوں وہ تم سنتے ہو، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم دیکھتے ہو۔ صلوات پڑھنے محمد وآلہ۔ اس نور کی بات ہو رہی ہے، اس نور کی اتباع کی بات ہو رہی ہے جو نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے۔
اور جو علی مولا کی اتباع کر رہے اولئک هم المفلحون، قرآن کہہ رہا ہے یہی کامیاب لوگ ہیں۔ کل کی جو گفتگو ہماری رکی تھی وہ یہ کہ ہمارے ہاں امامت اور خلافت دو چیزیں نہیں ہیں، دو عنوان نہیں ہے، وہی جو خلافت کا عنوان ہے وہی امامت کا عنوان ہے، جو امامت کا موضوع ہے وہی خلافت کا موضوع ہے۔ امام کسے کہتے ہیں؟ اچھا، لغت میں امام کے کیا معنی ہیں اور اصطلاح میں امام کے کیا معنی ہیں؟ لغت میں امام کا مطلب ہے وہ ڈوری اور رسی جو دیوار کو سیدھا رکھنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ سندھی میں کیا کہتے ہیں؟ شال۔ وہ رسی جو دیوار کو سیدھا اٹھانے کے لیے وہ استعمال کی جاتی ہے تاکہ یہ عمارت سیدھی چلتی رہے۔ جس کے ذریعے سے عمارت سیدھی چلتی رہے اسے لغت میں امام کہتے ہیں۔ لغت صلوات پڑھنے والا محمد اور یاد رہے کہ لغت کے معنی اور ہوتے ہیں اور اصطلاح کے معنی اور ہوتے ہیں۔ مثلا لغت میں الصلاۃ کا مطلب ہے دعا، صلاۃ کا مطلب ہے دعا لغت میں، لیکن اصطلاح میں ہر دعا صلاۃ نہیں ہے، ایک مخصوص عمل ہے۔ کھڑے ہوں گے، رکوع میں جائیں گے، سجدے میں جائیں گے، 2 سجدے کریں گے، پھر اٹھیں گے، پھر کھڑے ہوں گے، یہ پورا ایک عمل ہے ترتیب کے ساتھ، تو اصطلاح میں اسے صلاۃ کہتے ہیں۔ تو امام یعنی وہ جو عمارت کو سیدھا کرنے کے لیے ایک وسیلہ استعمال کیا جاتا ہے، اسے عربی لغت میں امام کہتے ہیں، اور اصطلاح میں الامام من یقتدی فی اقوالہ و افعالہ، جس کے اقوال میں اور جس کے افعال میں اقتدا کی جائے، یعنی جس کی اقتدا کی جائے اس کے اقوال میں اور اس کے افعال میں، جس کی اقتدا کی جائے اس کے اقوال میں اور اس کے افعال میں، اسے امام کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو امام کا عنوان ہے وہ 4 شرائط کے ساتھ حضرت ابراہیم نے طے کیا ہے۔ کل بات ہو چکی، سب سے پہلی شرط امتحان، آزمائش، دوسری شرط شاباش نصر، تیسری شرط اولاد، امامت اولاد میں ہوگی، خلافت اولاد میں ہوگی، جانشینی اولاد میں ہوگی، آل میں ہوگی، جی اصحاب کا مقام ہے، ساتھیوں کی بڑی منزلت ہے، مگر خلافت آل میں آئے گی۔ جی میں نے کل کہا کہ کسی نبی کی بھی آل سے ہٹ کر خلافت نہیں گئی۔ اچھا، خلافت آل میں نہ آئے اور امتحان آل دے، نبی آل میں کیوں خلافت آئے؟ صلوات پڑھے گا محمد۔ توجہ کرنا ہے، آزمائشیں آل دے، گھر آل لٹائے، نسلیں آل کٹوائے، گلے پہ چھری آل کے چلے، مگر نہیں، اگر آل میں خلافت اور امامت آ گئی یہ تو موروثی ہو جائے گا، یہ تو خاندان پرستی معذاللہ ہو جائے گی، یہ تو معذاللہ رائل فیملی سسٹم ہو جائے گا، معذاللہ یہ والی باتیں کی گئی ہیں۔ نہیں، کسی کے مقصد اور اس کی تحریک میں جتنی جانثاری، جان فشانی، سنجیدگی، خلوص، سچائی آل پیش کر سکتی اس کی آل، اتنا کوئی اور پیش نہیں کر سکتا۔ حضرت ابراہیم کو جب اللہ نے امامت دی نا، میرا سوال سننے والوں سے، آگ میں پھینکا گیا حضرت ابراہیم کو، اس وقت امام نہیں بنایا اللہ نے، مال اپنا اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اللہ نے اس وقت امام نہیں بنایا۔ کس وقت امام بنایا؟ جس وقت حضرت اسماعیل کے گلے پہ چھری چلائی۔ جی آل میں کیوں امامت رہی؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم نے فرمایا انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ تو آل ہے نا، آل
یہ نہیں کہہ رہی کہ میری جان بچے گی یا نہیں، آپ پر عمل کرنا کون سا حکم ہے؟ ہمارے جو اللہ نے آپ کو حکم دیا آپ وہی کریں۔ آج اپنے مولا، اپنے آقا، اپنے پہلے والے امام کی جو اولاد ہے وہ اس کے مقصد پر قربان ہونے کو تیار۔ حضرت اسماعیل نے گلا پیش کر دیا نا کہ میرے گلے پہ آپ چھری چلا دیں، اور انہوں نے چھری چلائی نا۔ یعنی اگر حضرت اسماعیل یہ فرمائے کہ آپ وہی کریں جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور حضرت اسماعیل ساتھ میں یہ بھی فرمائے کہ آپ مجھے صابروں میں پائیں گے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں کچھ نہیں بولوں گا، آپ چھری چلا دیجیے گا۔ جو صبر کر کے مصیبت لے اسے قرآن میں اللہ نے امام بنایا ہے، اور جو مصیبت شکر کر کے لے اس کی امامت میں کیسا شک۔ جب میرے مولا نبی نے فرمایا یا علی تم میرے بستر پہ سو جاؤ گے، تو مولا علی نے کیا فرمایا؟ یا رسول اللہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ سرکار نے فرمایا ہاں تمہارے سونے سے میری جان بچ جائے گی۔ تو فرمایا یا رسول اللہ یہ وہی مقام ہے جس کا مجھے انتظار تھا۔ فوراً سجدہ شکر میں سر رکھا۔ اللہ کو علی کا سجدہ شکر اتنا اچھا لگا کہ اب قیامت تک ہر مسلمان پر ثواب ہے نعمت ملنے پر شکر ادا کرنا۔ صلوات پڑھنے محبت و آج یہ گھرانہ مصیبتوں کو نعمت سمجھ کے لیتا رہا اور اپنی جان قربان کرتا رہا۔ الخلافت 30 سنہ، خلافت 30 سال رہے گی میرے بعد۔ یہ ہمارے یہاں حدیث نہیں ہے۔ کچھ دیر کے لیے میں اپنے بھائیوں کی نقل شدہ حدیث پر غور کرنا چاہ رہا ہوں کہ سرکار نے فرمایا الخلافت 30 سنہ، خلافت 30 سال تک رہے گی۔ تو کہنے لگے وہ جو 30 سال تک 4 شخصیات کا دور رہا، وہ 30 سال کا دورانیہ گزرا ہے جب علی مولا کی شہادت ہوئی ہے سن 40 ہجری۔ تو یہ نبی کے بعد سے لے کر نبی 11 ہجری میں گئے، 40 ہجری میں مولا علی کی شہادت ہوئی، تو 30 سال، ٹھیک ہے۔ تو یہ نبی نے تو پہلے ہی فرما دیا تھا کہ خلافت میرے بعد 30 سال رہے گی، اور فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میں تم پر واجب قرار دیتا ہوں کہ میری سنت پر عمل کرو اور خلفاء راشدین مہدیین کی سنت پر عمل کرو۔ جی یہ حدیث طرق امامیہ، طرق جعفریہ میں نقل نہیں ہوئی، ہمارے یہاں اس حدیث کا کوئی نہیں ہے وجود، مگر میرے بھائیوں کی حدیث میں سنا رہا ہوں، ٹھیک ہے، کہ نبی نے فرمایا کہ میرے بعد تم پر واجب ہے میری سنت پہ عمل کرنا اور سنت خلفاء راشدین پر عمل کرنا۔ اور خلفاء راشدین کون ہیں؟ گویا دوسری حدیث میں سرکار نے فرمایا، نقل کر رہا ہوں بھائی میں، گویا سرکار نے فرمایا الخلافت 30 شہرا، 30 سنہ، شہر نہیں سنہ، خلافت 30 سالوں تک رہے گی، اس کے بعد خلافت ختم ہو جائے گی۔ جی تو پہلی بات تو یہ، بلکہ میں پہلی بات ہی پہلے کر دیتا ہوں کہ اگر اس حدیث کو مان بھی لیا جائے کہ سرکار نے فرمایا میرے بعد 30 سال تک خلافت رہے گی، تو 30 سال تک جو خلیفہ رہا ہے وہ صرف علی رہا ہے۔ صلوات پڑھے تو میں بیان کروں۔ اور غلط صلوات مولا کی رات۔ نبی کی رحلت کے بعد پورے 30 سال تک اگر کوئی نبی کا خلیفہ رہا ہے تو وہ مولا علی رہے، پورے 30 سال زندہ رہے ہیں، شہادت ہوئی ہے پورے 30 سال کے بعد۔ اور سرکار نے اگر فرمایا کہ میرے بعد خلافت 30 سال تک رہے گی، اس کے بعد خلافت نہیں رہے گی، ادھر سرکار نے فرمایا کہ ان کی سنت پر عمل کرو، تو سنت پر عمل اول تو اس حدیث سے کسی بھی
خلیفہ محترم نے استدلال نہیں کیا. جی کسی بھی خلیفہ نے یہ استدلال ہی نہیں کیا کہ نبی تو کہہ کے گئے کہ ہماری سنت پر عمل کرو. انہوں نے تو اس کو یہ بات ہی نہیں کی. اس لیے کہ سنت میں تضاد ہے، اور جہاں تضاد آ جائے وہاں اطاعت کا حکم نہیں دیا جائے گا. مثلا ایک شخصیت نے نماز حالت سفر میں قصر نہیں کی اور باقی 3 شخصیات نے قصر کی، تو امت ان پر عمل کرے یا ان پر؟ مثلا سرکار نے کی سنت تو یہ کہ حضرت نے مروان کو شہر بدر کیا. حضرت نے مروان ابن حکم کو اور اس کے باپ کو حکم ابن وائل کو، ان دونوں کو شہر بدر کیا. تو سرکار نے جسے شہر بدر کیا ہو اور کوئی اگر شخصیت اسے شہر میں بلا لے تو تضاد ہے یا نہیں؟ صلوات پڑھنے محمد واحد نام ہے مروان کا جسے نبی نے مدینے سے نکالا تھا جی. اور واپس بلانے پر باقاعدہ مسلمانوں میں بحث شروع ہوئی کہ یہ نبی کی سنت سے انحراف ہے. خالصتاً علمی بات کر رہا ہوں بھائی میں. اس بچے کا، اس جوان کا حق ہے نا کہ وہ جب کالج میں، یونیورسٹی میں، اپنے آفس میں اپنے دوست سے سنتا ہے کہ یہ حدیث ہے سرکار کی کہ میرے بعد 30 سال تک خلافت رہے گی، تو اسے جواب آنا چاہیے نا. وہ بتائیں نا کہ اس سے کیا مراد ہے. نبی کے بعد 30 سال تک صرف مولا علی کی ذات ہے جو 30 سال مسلسل رہے، باقی کوئی نبی کے بعد 30 سال مسلسل نہیں رہا، اگر ہم اس کو مان بھی لیں. اور پھر عزیزان گرامی، خلافت پر پیش نماز اور نماز کی امامت کرنا یہ خلافت پر دلیل نہیں ہو سکتی. اللہ کرے میرا مجمع میرے ساتھ رہے. مجھے بات بھی اپنی پوری کرنی ہے اور کوئی الجھن بھی نہیں ڈالنی. یعنی خلافت پر، اگر نبی کی خلافت پر نماز جماعت کی امامت کو دلیل بنایا جائے کہ نبی کی زندگی میں کسی شخصیت نے امت کو نماز پڑھائی، نبی ان کی زندگی میں پڑھائی، تو اب نبی کے بعد وہی پڑھائیں گے. یہ دلیل نہیں ہے. یہ دلیل اس لیے نہیں ہے کہ یہ جو حدیث ہے، یہ جو روایت ہے کہ سرکار کی زندگی میں کسی شخصیت نے نماز جماعت پڑھائی، اس حدیث پر جی ابن باز اور بڑی بڑی شخصیات نے بحث کی ہے کہ سرکار نے آدھی نماز میں طبیعت خراب تھی حضرت کی، سرکار دو جہاں بستر پر تھے، آپ نے فرمایا کہ اسے بلاؤ. تو پھر بلایا گیا، حضرت نے فرمایا اسے بلاؤ. پھر بلایا گیا، پھر حضرت فرمایا اسے بلاؤ. پھر اب حضرت جن کے آنے پر بار بار کہہ رہے ہیں اسے بلاؤ، یعنی انہیں نہیں انہیں بلاؤ. وہ واضح نہیں ہو پا رہا کہ کنہیں بلاؤ. تو پھر جب ایک شخصیت نے جا کے نماز شروع کر دی تو سرکار نے فرمایا مجھے سہارا دو. اور اسی حالت میں سرکار دو جہاں مسجد میں گئے اور سرکار نے ان حضرت کو پیچھے ہٹا کے خود نماز پڑھی. توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ تو اس طرح کی وہ نماز ہے. پھر چلے ہم کچھ دیر کو مان لیتے ہیں کہ نبی کی زندگی میں نماز پڑھائی. تو نبی کی زندگی میں اگر نماز پڑھانا دلیل خلافت ہو جائے تو بھائی آپ تو فرماتے صلو خلف کل امام بر و فاجرا، نیک ہو یا برا ہو نماز جماعت سے پڑھا کرو.
آگے جو کھڑا ہوا ہے جو نماز پڑھا رہا ہے وہ کیسا ہی ہو، نماز مگر جماعت کے ساتھ پڑھا ہو، تو قاعدہ تو یہ ہے کہ کسی کے پیچھے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ تو جب کسی کے پیچھے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے تو پھر یہ دلیل کیسے ہوگی کہ جس کے پیچھے پڑھ لی کوئی خلیفہ ہے؟ ایک علمی بات ہے نا بھائی، یعنی یہ وہ موضوعات ہیں کہ جو بتائے جاتے ہیں، بولے جاتے ہیں، سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے، یہ بچہ کہاں سے جواب لے گا جی؟ تو یہ تو کوئی دلیل نہیں ہوئی۔ جب کسی کے بھی پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے تو پھر نماز پڑھانا کون سی دلیل ہے جی؟ پھر یہ کہ مولا علی نے پیچھے نماز پڑھی، تو مولا علی کا پیچھے نماز پڑھنا تو بھائی سوال اس سے ہوگا جو آگے کھڑا ہے۔ مولا علی سے پوچھ رہے ہو، سوال تو ان حضرت سے ہوگا کہ جو مولا علی کے آگے کھڑے ہوئے۔ تھک گیا میری بات نہیں بھائی، بڑا سمجھدار مجمع ہے۔ مل کر صلوات رضی اللہ عنہ نبی ہو۔ تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ سرکار دو جہاں نے فرمایا یا علی مثلوں کا مثل الکعبہ، یا علی تمہاری مثال خانہ کعبہ جیسی ہے، یدور ولا یدار، کعبہ کہیں چکر کاٹنے نہیں جاتا، کعبے کے گرد سب چکر لگانے آتے جی۔ اب جب علی ہے کعبہ تو کعبے کو پشت دکھا کے نماز پڑھی جائے گی یا روک کر کے؟ صلوات پڑھ لے محمد محمد۔ مجھے اجازت دیجئے کہ میں یہ امامت اور خلافت کی بحث ہے، جس کو قبول ہو وہ قبول کرے، جو سن تو لینا، جو کہہ کہ نہیں بھائی مولانا آپ کی بات یہاں تک تو ٹھیک تھی، یہ والی بات کمزور تھی، تو ٹھیک ہے آپ اسے کمزور مانیے، مگر بات تو سنیں۔ یہ دلیل نہیں ہے خلافت کی، یہ دلیل نہیں ہے۔ خلافت کی وہی دلیل ہے جو سرکار نے فرمایا یا علی، اللہ اکبر، اما ترضان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، یا علی تمہاری نسبت میرے ساتھ وہی ہے کہ جو موسیٰ اور ہارون کی نسبت تھی۔ اللہ حدیث یہاں رکتی تو آپ کہتے ہیں بھئی یہ کہاں سے دلیل خلافت میں، آپ یہ والی بات کہاں سے لے آئے؟ یہ حدیث دلیل ادلہ خلافت میں یہ والی حدیث کہاں سے لے آئے؟ اب ذرا حدیث پوری سنیے۔ اللہ لا نبی آبادی، یا علی تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو موسیٰ اور ہارون میں تھی۔ اللہ لا نبی آبادی، بس میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ تو موسیٰ تو حضرت ہارون کو اپنا خلیفہ بنا کے جا رہے ہیں، قرآن ہے بھائی۔ جب نبی نے کہہ دیا کہ تمہارا میرا رشتہ وہی ہے کہ جو موسیٰ اور ہارون کا ہے، تو نبی تو حضرت موسیٰ تو حضرت ہارون کو خلیفہ بنا کے جا رہے ہیں۔ یا ہارون وَخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ، اے ہارون میری قوم میں رہو اور میری قوم میں میری خلافت، میرے بعد میری خلافت کے عنوان سے رہو اور میری قوم کی اصلاح کرو۔ اللہ لا نبی آبادی، اے میرے علی تمہاری نسبت میرے ساتھ وہی ہے جو ہارون اور موسیٰ اور ہارون کو تھی، سوائے یہ کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو نبی آنے والا نہیں ہے، اس کے علاوہ تو ساری صفات وہی ہے، قسمت وہی ہے، خلافت وہی ہے، ہدایت وہی ہے، نبوت نہیں ہے، اس لیے کہ قلمدان نبوت ختم ہو گیا، نبوت کی ضرورت ہی نہیں رہی، اس لیے نبی نہیں ہے۔ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو فلاں ہوتا،
اگر میرے بعد نبی ہوتا تو فلاں ہوتا تو وہ پہلے خلیفہ کیوں نہیں ہوئے؟ سب سے زیادہ حق تو تھا نا، سب سے زیادہ حق تھا نا حضرت کا کہ انہیں پہلا خلیفہ بنا جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث بھی گھڑی ہوئی ہے۔ اس حدیث کے مطابق کہ یا علی میری نسبت اور تمہاری نسبت موسیٰ اور ہارون والی نسبت ہے، اس حدیث کے مطابق تو نبی کے بعد اگر کوئی خلیفہ ہوتا تو علی۔ اب ذرا تسلی رکھیے میرے سنی بھائیوں کا، ایک بڑی تعداد میں عقیدہ یہ ہے کہ علی خلیفہ چوتھے تھے، امام پہلے تھے۔ ایک تعداد میرے بھائیوں کا عقیدہ یہ ہے، کتابیں لکھ دی گئی ہیں اب تو، پچھلے 2 سال پہلے علامہ ظہور احمد فیضی صاحب نے ابھی 2 سال پہلے کتاب لکھی ہے، اہل سنت کے لاہور کے عالم دین ہیں، کراچی بھی رہے، اصل وہ شاید اچ شریف کے ہیں، جی ہاں، انہوں نے کتاب لکھی ہے خلافت باطنیہ۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور دلائل دیے نا بڑے، کوئی ایک حوالہ بھی شیعہ کتاب کا نہیں ہے، سارے اہل سنت کتابوں کے حوالوں سے انہوں نے یہ بات کی ہے کہ مولا علی پہلے 3 دوروں میں بھی نبی کے خلیفہ علی تھے۔ پہلے 3 دوروں میں بھی مولا علی نبی کے خلیفہ تھے، یعنی علی خلیفہ بلا فصل باطنی، باطناً علی خلیفہ بلا فصل ہے، یعنی انتظامات علی کے ہاتھ میں نہیں تھے، مگر نبی کی جانشینی علی کے پاس تھی، لہذا علی کے بغیر کسی دور میں، 3 دوروں میں علی کے بغیر کسی نے بھی اپنا دور نہیں گزارا۔ ہر کچھ دیر بعد، ہر کچھ مدت کے بعد، ہر کسی مسئلے میں پوچھتے تھے کہ علی کیا کہتے ہیں، علی کو بلاؤ، علی سے پوچھو، اور 1-2 دفعہ نہیں، کوئی 70 مرتبہ سے زیادہ حضرت عمر نے کہا اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہوں۔ جی اسی طرح ایک واقعہ نہیں ہے، بہت مشہور بڑا حسین منظر ہے کہ جب ایک شخص نے آ کر کہا کہ مجھے رسول اللہ نے فلاں سفر میں فرمایا تھا کہ مدینے آؤ گے تو میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھجوریں کھلاؤں گا، تو مجھے نبی کی رحمت ہو گئی ہے، مجھے نبی نے کہا تھا، تو کوئی نبی کا وارث ہے؟ تو دور حضرت ابوبکر کا تھا، تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ علی کو بلاؤ، اور جب مولا علی تشریف لائے تو کہا یا علی، اس سے نبی نے وعدہ کیا تھا، آپ اسے کھجوریں دے دیں۔ مولا علی نے کھجوریں دے دی، تو کسی نے کہا یہ کام تو آپ بھی فرما لیتے، کھجوریں تو دینی تھی نا، تو فوراً کہا کہ میں جب نبی کے ساتھ غار میں تھا تو ساری رات یا اللہ کی بات ہوئی علی، اور سرکار نے جو علی کی بات مجھ سے کی اس میں ایک بات یہ کی کہ ان کفایا وکفا علی فی العدل سوا، میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ عدالت میں ایک جیسا، تو گویا علی دیں گے تو گویا نبی دیں گے۔ تو خلافت اور امامت کی بحث بہت روشن ہے عزیزان گرامی۔ میرے مولا کے ناموں میں، القاب میں ایک لقب امیر المؤمنین۔ اجازت دیجئے کہ کل اس کو بات ہو، جی کل بات ہو، آپ کو میں نے آپ کے حوالے کر دیا ہے مضمون کل کا۔ امیر المؤمنین کا کیا مطلب ہے؟ مولا علی کے القاب میں ایک لقب امیر المؤمنین، علی کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ روا ہی نہیں، علی مولا کے علاوہ کسی اور کے لیے لقب جائز ہی نہیں۔ میں حدیث سناؤں گا اور اس لقب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ القاب مولا علی میں ایک لقب امیر المؤمنین، مومنین کا امیر، نبی نے کہا ہے، نبی نے بنایا، نبی بنا کر گئے، امیر المومنین نبی بنا کر گئے۔ کل بات ہوگی، مجھے اجازت دیں۔
بار بار ہو رہا ہے کہ شروع ہو جاؤں مگر چلے جاؤ. صلوات پڑھنے ذرا محمد. صبح کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا، ہر ایک میزان میں تولا علی مولا علی مولا. سجود امیر المومنین مولا متقیان علی بن ابی طالب بآواز بلند صلوات. امیر المومنین، مومنین کا امیر، صاحبان ایمان کا امیر، سلمان و ابوذر کا امیر، مقداد و حذیفہ یمان کا امیر، صحابہ کرام کا امیر، اہل ایمان کا امیر. اور اگر یہ مومنین کے امیر ہیں تو جب تک مومنین آتے رہیں گے امیر بھی رہے گا. بس ایک نظر میں گریبان چاک ہو جائے، حکم خدا کا ہو سرپست خاک ہو جائے، حکم خدا کا ہو سرپست خاک ہو جائے. بڑے بڑوں کو خبر دی غدیر میں شوکت، علی علی نہ کرے تو حلال ہو جائے. شعر انہوں نے پڑھا ہے، سمجھا آپ نے. ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ. ایک صلوات پڑھے ذرا نبی کی. اور بدن صلوات نبی. ماحول ادبی علمی رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، کسی طرح کا کوئی شائبہ نہ ہو کہ نیت کی خرابی ہے، بلکہ نیت کی پاکی ہے. اس لیے کہ اس گھرانے کو راضی کرنا ہے جن کا اس دنیا میں بھی اور اس آخرت میں بھی سامنا ہے. کیوں مانگتے ہیں مولا علی صاحب، کیوں مانگتے ہیں امام حسین صاحب؟ ایک صاحب کہنے لگے، فضائل کا ایک باب بیان کر رہا ہوں. ایک صاحب کہنے لگے کہ زندگی میں انہیں وسیلہ بنانا جائز تھا. نبی کے پاس لوگ آتے تھے جی، ایک سفر میں تو پانی نہیں تھا نا، صرف ایک کٹورا پانی کا ملا، اور 1000 سے زیادہ صحابہ کرام تھے، سب پیاسے تھے. سرکار نے اپنا ہاتھ اس کٹورے میں ڈال دیا. سرکار کے ہاتھ کی برکت سے 1000 سے زیادہ صحابہ نے پانی پیا. پانی ختم ہی نہیں ہو رہا تھا، اس کٹورے سے نکلتا جا رہا تھا، اور سارے جانوروں نے پانی پیا. تو نبی مکرم کے پاس آ کر صحابہ کرام کہتے تھے، یا رسول اللہ میری یہ مشکل ہے، میری یہ پریشانی ہے. سر دعا فرماتے تھے، ارادہ فرماتے تھے، اس کا مسئلہ حل ہو جاتا تھا. تو کہتے ہیں کہ زندگی میں مانگنا تو جائز ہے، رحلت کے بعد اب قبر میں ہے، اب مدینے میں مزار میں ہے، اب مانگنا جائز نہیں. تو اس کو کیسے میں بچوں کو اس کا جواب دوں؟ حضرت جابر ابن عبداللہ الانصاری صحابی رسول طواف کر رہے ہیں. طواف کے درمیان گورنر مکہ جسے جگہ نہیں مل رہی تھی، اور حضرت جابر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر کو خاص احترام سے دیکھا جا رہا تھا. تو اس نے پوچھا کون ہے؟ کہا نہیں جانتے، صحابی رسول ہے. تو آگے بڑھا جا کے سلام کیا. تو حضرت جابر نے ایک مرتبہ ایک نگاہ دیکھا، سلام کا جواب دیا، پھر ذکر میں مصروف ہو گئے. تو اس نے کہا میں مکے کا گورنر ہوں. تو حضرت جابر نے فرمایا میں اللہ کی عبادت میں ہوں. کہا میں اللہ کی خاطر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی میرے لیے حکم ہو تو کو کہیں. اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی میرے لیے کام ہے تو کہیں، کوئی حکم ہے. حضرت جابر نے فرمایا کہ آخرت میں کچھ دے سکتے ہو؟ کہنے لگا نہیں، آخرت میں کچھ نہیں دے سکتا. حضرت جابر نے فرمایا دنیا میں نے چھوڑ دی ہے، آخرت میں تم کچھ دے نہیں سکتے، تم سے کیوں مانگوں؟ اللہ اکبر.
قاعدہ کیا دیا ایک صحابی رسول نے کہ جو آخرت میں دے سکتا ہو اس سے دنیا میں مانگا جا سکتا. تو میرے بچوں جوانوں، روشن ترین بات ہے کہ یہ وہ گھرانہ ہے جو آخرت میں دے سکتا ہے. جنت کے جوانوں کے سردار یہ خاتون جنت ان کی والدہ. علی کی تحریر کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا. جنت کے دروازے کی کنڈی بجتی ہے تو علی کی آواز آتی ہے. جنت کے پردوں کو اللہ نے علی کی نگاروں سے سجایا ہوا ہے. جنت میں جب تیز ہوا چلتی ہے تو ہوا کی آواز بنتی ہے علی 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 علی. جنت کے 8 دروازوں کے اوپر علی ولی اللہ کا کلمہ لکھا ہوا ہے. علی کے بغیر تو جنت ہی نہیں سجتی. علی کے بغیر تو جنت نہیں سجتی. اور یہ تو مولا علی کی بات کر رہا ہوں. قرآن مجید سورہ مبارکہ زمر 2 سال پہلے میں یہ بات یہاں کر چکا ہوں اس خمسے میں. اس میں عجیب پیغام ہے. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. صاحبان تقویٰ کو جنت میں دھکا دے کے لے جا رہے ہوں گے. جانے کو تیار نہیں ہوں گے جنتی. تو جو جانا چاہتے ہوں گے انہیں تو لے جا نہیں رہے، اور جو جنہیں لے جا رہے ہیں وہ جانا نہیں چاہتے. قرآن ہے یہ قرآن جی. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. متقی لوگوں کو جنت میں دھکا دے کے لے جا رہے ہوں. قرآن کی آیت، سورہ زمر کی آیت. تو وہ جائیں گے نہیں. کچھ کہیں گے بھائی یہ کون ہے، یہ تو جا نہیں رہے، ہمیں لے جاؤ. نہیں انہیں لے جانا ہے، انہیں یہ تو جا نہیں رہے، یہ کون ہے جو جنت میں ہی نہیں جا رہے. تو آواز آئے گی ہم حداث الحسین. یہ دنیا میں حسین حسین بولنے والے. ان کا کہنا یہ ہے کہ پہلے ہمیں حسین کا دیدار کرو، پہلے ہمیں حسین کا دیدار چاہیے. ہم تو اس جنت میں جائیں گے جس میں حسین جائیں گے. میں نے آیت کی بھی عربی پڑھ دی ہے، حدیث کی بھی عربی پڑھ دی ہے. ڈھونڈنا سرچ کرنا آپ کا بھی کام ہے. یہ کون ہے؟ اور پھر آواز آئے گی ادھر کو حسین آ رہے ہیں. جو امام حسین کو دنیا میں یاد کر کر کے آپ کئی گھنٹوں سے، پتہ نہیں کتنے گھنٹے پہلے آپ گھر سے نکلے ہوں گے، کہاں سے کس کو دوست کو ساتھ دیا ہوگا. بھئی چلو دیر نہ ہو جائے، وہ بیٹھ نہ جائے، مرثیہ نکل نہ جائے. بھئی آج تو فلاں کو مرثیہ پڑھنا تھا، آج تو سلام فلاں پڑھیں گے، وہ بھی آئے ہیں، وہ بھی مجلس پڑھیں. بھئی نوبت ہی سننا ہے. پھر معلوم ہوا کہ کسی کو کوئی چیز گم ہو گئی، کسی کو کوئی چیز ضائع ہو گئی، جی گم ہو گئی یا کسی نے گم کر دی. وہ سارے نقصانات اپنی جگہ، مگر مجلس نہیں چھوڑیں گے. وہ ساری پریشانیاں اپنی جگہ، مگر کالے کپڑے نہیں چھوڑیں گے، نیاز نظر نہیں چھوڑیں گے. ہم نے اپنے گھر کے پردے سے تبدیل نہیں کروائے، مگر علم کا پھریرا بدلے گا. محرم آ گیا ہے، علم کا پھریرا بدلنا ہے، علم کا پنجہ بدلنا ہے. ہم نے اپنے فلاں چیز نہیں حاصل کی، کھائی نہیں. ہم نے فلاں نعمت نہیں کھائی کیونکہ پیسے نہیں تھے، مگر پیسے جوڑنے نیاز ضرور ہے. پھر ساتھ میں چپتے میں جملے یہ مشرک ہیں، یہ بدعتی ہیں، ہمارے رونے کی نقلیں اتار کر، مذاق بنا کر دل آزاریاں بھی ہوں گی، مگر وہ سب برداشت کرنا ہے. یہ برداشت کرتے کرتے ہر حال میں جو حسین ان کے لیے ہے کہ انہیں کہا جائے گا انہیں روکو. یہ چاہتے ہیں نا جنت میں حسین کو دیکھ کر جائے، انہیں حسین کا دیدار چاہیے نا، انہیں روک لو، حسین آ رہے ہیں. اور پھر جب امام حسین محشر میں آئیں گے تو یہ سارے حسین کے عزادار امام حسین کا دیدار کریں گے، حلقہ بنا لیں گے، حلقہ بنا لیں گے. کوئی امام کے ہاتھوں کا بوسہ دے رہا ہوگا، کوئی امام کے ہمسد والے امام کے پیروں کو ہاتھ لگاتا ہوگا، کوئی تو دور سے ہی حسین کے خوشبو سونگ رہا ہوگا. رش بہت زیادہ ہے، اتنے لوگ وہاں جمع ہیں، اور جو جتنا عزاداری میں مخلص ہوگا نا اتنا ہی محشر میں امام حسین کے قریب ہوگا. سچائی، خلوص، نیت کی باقی
ریاکاری نہیں، دکھاوا نہیں، بناوٹ نہیں، تظنع نہیں، جتنا خلوص زیادہ ہوگا جس کی عزاداری میں وہ امام حسین کے قریب ہوگا۔ اب یہاں تک تو روایت میں ملتا ہے، مگر میرا کچھ احساس ہے جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جب امام حسین کو دیکھیں گے نا، جب امام حسین کا دیدار ہوگا تو عجب نہیں کوئی علی اکبر کا پورسا ہے۔ مولا آپ کے علی اکبر کے بڑے ارمان، ممکن ہے کوئی آگے بڑھ کر کہے آپ کے علی اکبر کا پورسا رو رہے ہیں نا۔ مجلس میں بیویاں خواتین بھی آئی ہوئی ہیں نا، ایک جملہ کو عجب نہیں کوئی آواز دے کر کے آپ کی سکینہ کیا ہوا، کوئی امام حسین سے امام حسین کی دکھ جناب سکینہ کو پوچھا پیش کرے۔ حضرت آپ آمادہ ہو گئے آپ اٹھنے کے لیے؟ قافلہ شام سے رہا ہوا، میں نے کل ایک جملہ کہا تھا، شام اہل بیت کو کھا گیا، چہرے بدل گئے، بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی۔ امام سجاد کو حضرت محمد حنفیہ پہچان نہیں پایا۔ جب مدینے میں قافلہ پہنچا تھا تو امام سجاد سے ملنے کے لیے جب محمد حنفیہ آئے تو خود امام سجاد سے پوچھنے لگے زین العابدین کہاں ہے؟ انہوں نے بڑھ کر کہا چچا مولا علی کے بیٹے ہیں نا، امام حسن حسین کے بھائی ہیں نا، حضرت محمد حنفیہ امام حسین کے بھائی ہیں۔ تو امام سجاد نے بڑھ کر کہا چچا یہ آپ کے سامنے علی کھڑا ہے۔ ہاں چچا میں سب کچھ لٹا کے آ گیا، سارا خاندان لٹا کر آ گیا۔ تو اس وقت امام سجاد کو پہچاننے کے بعد عجیب جملہ مختلف ہے، امام سجاد کو پہچاننے کے بعد حضرت محمد حنفیہ بے ساختہ گلے سے، جب گلے سے لگے تو دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر امام سجاد نے فرمایا چچا آہستہ، میرا پورا بدن کسی سوائے ہمیں میں جس کے مذہب میں ہونا جائز ہے۔ جی جی میرے وہ بھائی بھی آئے ہوئے ہیں نا جو نہیں ہوتے، جن کے مذہب میں ہونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ ہوئے۔ جب قافلہ شام پہنچا تو جناب زینب بیویوں کے حلقے میں جا رہی۔ شام کے دربار، یزید کے دربار کے باہر اہل بیت کو کھڑا رکھا گیا، اور اتنی دیر کھڑا رکھا گیا کہ امام سجاد نے پوچھا کہ تم ہمیں دربار پہ کیوں نہیں لے ڈالے؟ تو کہنے لگے ابھی مہمانوں کا انتظار ہونا ہے، مہمانوں کا انتظار کروانے کے لیے مہمانوں کے انتظار میں اہل بیت کو کھڑا رکھا گیا۔ اور جب مہمان آ گئے نا تو کون مہمان تھے؟ ان میں ایک بڑی تعداد شرابی ہوگی تھی۔ اگر گھر میں کوئی شرابی ہو تو ماں بہنیں بھی بچ کے رہتی ہیں، بیٹیاں ماں بہنیں اس شرابی سے بچ کر رہتی ہیں کہ اس نے نشہ کیا ہوا ہے، نہ جانے کس کی حرمت پامال کرے۔ سلام ہو آل نبی پر، درود ہو جناب زینب کبریٰ پر۔ ایسے ماحول میں علی کی بیٹی کو لے جا رہا ہے، جو جہاں بیٹھا ہے اپنی آواز کو آزاد کرے گا۔ اللہ آپ کا یہ رونا قبول فرمائے، اللہ آپ کا یہ غصہ قبول کرے۔ تو جس وقت دربار شام میں لے جایا جا رہا تھا، مہمانوں کو بٹھایا جا رہا تھا، تو اس وقت جب آ کر آواز دی نا کہ اب اسیروں کو لے کر آؤ، تو جناب زینب نے فرمایا میں اس دربار میں نہیں جاؤں گا۔ پہلی مرتبہ علی کی بیٹی نے جلال دکھایا، پورے سفر میں ایک مرتبہ جناب زینب نے اپنا جلال دکھایا، فرمایا میں اس دربار میں نہیں جاؤں گی، مجھ سے بیان نہیں ہوگا، آپ اشاروں میں مجھ سے سن لیجئے۔ جب جناب زینب نے فرمایا میں اس دربار میں نہیں جاؤں گی تو 4 تازیانہ لیے ظالم آ گئے، اور جناب زینب کے اوپر ہاتھ اٹھنے لگا۔
مقتل کا بڑا عجیب جملہ ہے کہ جناب زینب کے شانوں پر تازیانے مارے گئے. جناب زینب کا بدن زخمی ہو گیا اور کچھ لوگوں نے ارادہ کیا کہ کھینچ کے لے کے جائیں. اس وقت علی کی بیٹی سے رہا دے گیا تو ایک آواز دے کر کہا اس کو خاموش ہو جاؤ. تو جیسے ہی بیوی نے آواز دی نا خاموش ہو جاؤ، تو مقتل کا جملہ یہ ہے کہ جس اونٹ نے پیر اٹھایا ہوا تھا اس کا پیر اٹھانا گیا. جس گھوڑے نے پیر اٹھایا ہوا تھا اس کا پیر اٹھانا گیا. لوگوں کے دم سینوں میں گھٹ گئے. عجیب منظر بنا شام کے بازار میں دربار کے ساتھ. امام سجاد نے منظر دیکھا کہ پھوپھی نے ولایت تکوینی کا اعلان کیا. میری پھوپھی زینب قیامت لا رہی ہے. علی کی بیٹی ہے، زہرا کی بیٹی ہے، نبی کی شہید کی نواسی ہے. بیوی نے جب کہا خاموش تو ایسی خاموشی ہوئی کہ سینوں میں دم گھٹنے رہ گئے. سب ایک مرتبہ سکتہ تاری ہو گیا. تو امام سجاد نے سمجھ لیا کہ اب قیامت آ رہی ہے اور فوراً آواز دے کر کہا پھوپھی اماں انت عالمۃ غیر عالمہ. پھوپھی اماں آپ کو تو پتہ تھا کہ کیا ہوگا، آپ کو تو بتایا گیا تھا نا کہ کیا ہوگا. پھوپھی اماں ہوش میں کیجئے. تب زینب نے قدم اٹھایا دربار کی طرف. جب میری بیوی نے قدم اٹھایا تو پھر سب کے سانس بحال ہوئے، پھر یہ پوری کائنات بحال ہوئی. کچھ دیر کر کے جناب زینب نے پوری کائنات کو روک دیا تھا. اسے ولایت تکوینی کہتے ہیں. اب زینب بیوی دربار میں تو آ گئی مگر لوگ بیٹھے ہوئے تھے. علی کی بیٹی کھڑی ہوئی تھی. آواز دی گئی شمر کو بلاؤ. اجرکم اللہ تھکیں گے نہیں اللہ تعالیٰ جو جہاں بیٹھا ہے اپنی فرصت دے گا. آواز دی گئی شمر کو بلاؤ. شمر کو لایا گیا. اس نے آواز دے کر کہا آپ نے مجھے یاد کیا. یزید سے کہتا ہے آپ نے مجھے بلایا. اس نے کہا اس جگہ کھڑے ہو جاؤ اور سارے درباریوں کو بتاؤ تم نے کربلا میں کیا کیا. گزارش سنو، گزارش رپورٹ سنو، کیا کیا ہے تم نے کربلا میں. شمر کھڑا ہو گیا. کہنے لگا امیر ہم نے حسین کے اصحاب کو مارا، ہم نے حسین کے حبیب کو مارا، ہم نے حسین کے زہیر خیر کو مارا. جو دور دور سے حسین کے سردار اصحاب آئے تھے، بڑے بڑے قبیلوں کے سردار آئے تھے حسین کی مدد کرنے کے لیے، ہم نے کربلا میں انہیں مار دیا. جب ہم نے ان سب کو مار دیا پھر ہم نے حسین کے قاسم کو مارا، پھر ہم نے حسین کے عمر محمد کو مارا، پھر ہم نے حسین کے علی اکبر کو مارا، پھر ہم نے حسین کے عباس کے بازو کاٹ کے مارا. یہ کہتا رہا کہنے لگا پھر ہم نے حسین کے علی اصغر کو مارا. یہ کہہ کر کہتا ہے پھر حسین اکیلے رہ گئے، ہم نے حسین کو پیاسا کر کے مارا، ہم نے حسین کو تنہا کر کے مارا. بس جیسے ہی اس نے امام حسین کے لیے جملہ کہا نا ہم نے حسین کو تنہا کر کے مارا، بیویوں کے حلقے سے جناب زینب کی آواز آئی. بیویوں کے حلقے سے جناب زینب کی آواز آئی اور ایھا الکاذب ابن الکاذب، جھوٹے اور جھوٹے کی اولاد. سب نے مڑ کر دیکھا یہ کون ہے. بتایا یہ علی کی بیٹی زینب ہے، یہ حسین کی بہن زینب ہے. ایک شخص نے آواز دے کر کہا انہیں بولنے کا موقع دیا جائے، یہ حسین کی بہن کو بولنے کا موقع دیا جائے. سکیں گے نہیں اللہ. جناب زینب کو باہر لانے کے لیے سپاہی آگے بڑھ گئے. جناب فضہ نے آگے بڑھ کر کہا خبردار میں زینب کے قریب کسی کو نہیں آنے دوں گی. تو وہاں جو سپاہی دینے گئے تھے ان میں سے ایک نے جناب فضہ کو تعزیہ نہ کہا. جناب فضہ جناب زہرا کی غدیر جو رسول اللہ نے جناب زہرا کو دی تھی، جب انہیں تعزیہ نہ لگا تو انہوں نے یزید کے عقب میں کھڑے ہوئے حبشی غلاموں سے کہا تمہاری غیرت کو کیا ہوا، تمہارے قبیلے کی عورت پہ ہاتھ اٹھایا گیا، تم کھڑے تماشائی بنے دیکھ رہے ہو. حضرت فضہ حبشن کی نا حبش کی رہنے والی تھی. بیوی نے فرمایا تمہارے قبیلے کی عورت پہ ہاتھ اٹھایا جانا ہے اور
तुम खड़े देख रहे हो, तो जैसे ही जनाब फिजर ने ये जुमला कहा ना, तलवारें निकलना शुरू, हबशी गुलामों ने तलवारें निकालना शुरू की, और यजीद को आवाज देकर यजीद खबरदार, इन्हें रोक ले, ये हमारे कबीले की औरत है, हमारे सामने से ना मारा जाए। सुन लिया आपने? जनाब ज़ैनब ने मदीने का रुख किया, आवाज सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, नाना सलाम आपका। कोई नहीं है इस दरबार में, कहा गया ज़ैनब वही से बात करो। जनाब ज़ैनब ने वही बीवियों के हल्के से खुतबा दिया, और तारीखी खुतबा है जो जनाब ज़ैनब ने दिया है, तारीखी खुतबा है जनाब ज़ैनब ने दिया। बीवी फरमाती है ये झूठ बोल रहा है, इन्ना आखिर हुसैन ला यतरुक फिल कूफा इल्ला वफी अबाके को बाकिया। ये कह रहा है ना मेरे भाई को तनहा करके मारा, मेरे भाई ने कूफे में कोई घर नहीं छोड़ा जहां जनाजा ना भेजा। मेरे अकेले भाई ने इतने लोग मारे, मेरे प्यासे भाई ने इतने लोग मारे। ये कह रहा है आसानी से मार दिया, मेरे भाई को इन्होंने आसानी से नहीं मारा। सबने कहा शेमर ये क्या कह रही है? तो गर्दन झुका के कहने लगा ये सच कह रही है। हम हुसैन का एक दिल तोड़ते थे, दूसरा दिल जवान हो जाता। हमने हुसैन का कासिम माना तो हम समझे अब बैत कर लेंगे, हुसैन के दोनों मोहम्मद बाहर आ गए। हमने हुसैन के भांजे मार दिए तो हम ये समझे अब बैत कर लेंगे, हुसैन का वली अकबर बाहर आ गया। हमने हुसैन का अली अकबर मारा, हम समझे अब कहेंगे कि मुझे यजीद के पास ले जाओ, मैं बैत कर रहा हूँ। हुसैन का अब्बास सामने आ गया। जब हुसैन के पास सारे मारे गए तो हुसैन अली असगर को ले आए, और जब हमने अली असगर को मार दिया तो कहा मेरे गए मैं जहन्नम चला। हुसैन को मारना इतना आसान नहीं था, हुसैन दिलों पर दिल बांध कर आए थे। हुसैन का एक दिल तोड़ते थे, दूसरा दिल जवान हो जाता था। हुसैन को मारना इतना आसान नहीं था। ये तो आखिर में खुद हुसैन ने चाहा, ये तो आखिर में खुद हुसैन ने चाहा कि मैं दुनिया से चला जाऊं। तो हुसैन पर हमने तलवारें बरसाई, हमने नेज़े मारे। हुसैन पे तो जब खंजर चल रहा था तो हुसैन अल्लाह की तस्बीह पढ़ रहा था। हुसैन का तो हालत ये था, एक मर्तबा माहौल दरबार का बदलने लगा तो यजीद ने बात काटते हुए कहा ज़ैनब बताओ सबसे बड़ी मुसीबत तुमने क्या देखी? मैं मजलिस मुकम्मल कर रहा हूँ, आखिरी जुमला सुना रहा हूँ जनाब ज़ैनब का। जनाब ज़ैनब का दरबार में यजीद से मुकालमा सुना रहा हूँ आपको। कहने लगा ज़ैनब बताओ सबसे बड़ी मुसीबत तुमने क्या देखी? शायद ये सोच रहा था कि बीवी फरमाएगी अली अकबर की शहादत और मोहम्मद की शहादत, कासिम का मामा बादशाह, अब्बास के कटे हुए बाबू, हुसैन भाई के बदन पे दौड़ते हुए घोड़े। कहने लगा ज़ैनब बताओ सबसे बड़ी मुसीबत तुमने क्या देखी? तो जनाब ज़ैनब ने फरमाया ज़ैनब पर सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि तुम जैसे से बात कर रहा है। कहां अली की बेटी, कहां नबी की नवासी, कहां यजीद से कहा अल्लाह